ماشاءاللہ امیر تحریک لبیک پاکستان ملفوظات آجا سماعت فرماندے پہ ہوئے بلا تاقیب ان جڑی ہستی تا انتظار فخر السادات جرنیل اہل سنت ترجمان اہل سنت دائی مشن غزالی زمان و فکر رسا او ہستی تو خطاب کے پہلے ایک محبت کرے نعرے دا جواب دے سو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری جشن عید میلاد النبی نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ لبیک 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 یا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا مولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه کافی تعداد تمام احباب حاضر اپنی موجودگی کا ثبوت پیش کرو اور بلند آواز الصلاۃ والسلام علیکم بلند الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند بلند الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اسٹیج تے جلوگر معزز علماء ذیشان دوروں نزدیک سنوں تشریف ہنا بہت ہی عزت و احترام دلائے برادران اسلام اللہ پاک جل مجدہ الکریم دا لاکھ لاکھ فضل و احسان آج دی شام آقا مولا نبی کریم علیہ السلام دے پاک نام کرن دی توفیق عطا فرمائے مالک کائنات اسا تمام دی حاضری اپنی بارگاہ عزت دے اندر قبول و منظور فرماوے بانیان محفل محترم جناب محمد اللہ ڈبایا صاحب جناب ملک حبیب قطب صاحب محترم ظہیر احمد رضوی صاحب عزیزم حافظ محمد یاسر سیدی صاحب انہوں مبارکباد پیش کرے
اللہ پاک آقا پاک علیہ السلام دے نام دی، آپ دے ذکر پاک دی، آپ دے میلاد پاک دی، انہاں نو بے شمار برکتاں نصیب فرماوے۔ آج دی محفل آقا پاک دے میلاد پاک دا ذکر بھی ہے، اور نالی نال عزیزم حافظ محمد یاسر نے اور محمد ظہیر کے بھائی حافظ شکیل احمد سعیدی نے اللہ دا پاک کلام اپنے سینے چ محفوظ کیتا ہے، اور اس مبارک موقع دی مبارک باد بھی ہے۔ انہاں دے سر تے حفظ قرآن دی دستار بھی سجائی ویسی۔ اللہ پاک انہاں نو حافظ با عمل بناوے اور دین دنیا دی بے شمار برکتاں نصیب فرماوے۔ استاد العلماء حضرت علامہ ملازم حسین سعیدی صاحب آپ حافظ یاسر صاحب دے استاد بھی ہیں، مانا احمد حمدی نال انہاں دا تعلق ہے، کافی شاگرد ہیں۔ انہاں دی وساطت نال قبلہ علامہ صاحب نے میں نے دعوت دیتی ہے، اور میاں والی دی سرزمین تو میں تمہارے سامنے حاضر خدمت ہاں۔ اللہ پاک میری آپ دی تمام دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے۔ سامنے محترم، جڑا دور دا سفر ہوندا ہے، بندے دا دل ہوندا ہے کہ سفر زیادہ ہے تو گفتگو بھی زیادہ کی وجہ۔ میرا سفر تقریباً 10 گھنٹہ ہے، اور صبح 8 بجے اپنے علاقے میں میرا خطاب ہے، 10 بجے دا 9 بجے دا حاضر ہوں، اور محنت ترلے کر کے ٹائم منگدا بھی ہوں۔ ہن میں ٹائم بھی ہے، ہن میں زیادہ تو زیادہ اکا ظلم کراں تا گھنٹہ بولاں، بعد پوری سپیڈ نال واپس ونجا تو صبح 8 بجے سٹیج تے با سکدا، ون کے چاہ دی پیالی نہ پی سکدا۔ بہرحال اللہ پاک میری حاضری قبول کرے۔ اے جڑا گھنٹہ میں گزارش کرے سا، اے تھانوں بہت تھوڑا لگ سی، اس واسطے میرا ہاں آئی بھائی دوروں آیا تو زیادہ گفتگو کراں۔ اگے میرا اپنا نصیب، تھوڑا اپنا نصیب، میں چند کلمات پیش کر سا، توجہ نال سماعت کر سو۔ آقا دی محبت دی گال بھی ہو سی، آقا پاک دی ختم نبوت موسیٰ رسالت بھی ہو سی، تے اصلاح معاشرہ بھی ہو سی۔ اللہ دے پاک کلام دی میں آیت تلاوت کی تھی، اس دا پہلے ترجمہ سماعت فرما لو۔ بڑا اچھا ساؤنڈ ماشاءاللہ آپریٹ کر رہے عزیزم، اللہ پاک انہاں نو برکت فرماوے۔ بس وصل قابو رکھا ہے تے ایکو تھوڑا ہور کنٹرول، سادہ بالکل نہیں کرنا، ہلکی جائی ایکو رکھنا ہے، باقی تو سب بڑا اچھا آپریٹ کر رہے ہو۔ اللہ پاک برکت فرماوے۔ تھوڑا ووکل والیم اگر ود سکتا ہے تو بتاؤ چاہو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دے طریقے تے نہ چلو، انہو لکم عدو مبین، شیطان تھوڑا کھلا دشمن ہے۔ اے آیت پاک دا ترجمہ ہو گیا۔ ہن اس آیت پاک دے پہلے الفاظ تے تھوڑا دیا حال احوال کرے نیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ قرآن پاک کے اندر کئی مقامات تے الفاظ استعمال ہوئے، اللہ نے ایمان والا یاد فرمایا، انہاں نال کلام فرمایا، تا انہاں الفاظ کو اللہ نے پسند فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے او لوگ جڑے ایمان گھن آیا ہو، ایمان والے ہو۔ اس محفل دے اندر آقا پاک علیہ السلام، اللہ پاک اور آقا پاک دا جتنا کلمہ پڑھن والے لوگ موجود ہیں، الحمدللہ اساں اہل ایمان ہاں۔ کون بولو؟ سارے بولو کون؟ اہل ایمان ہاں۔ اللہ پاک نے ایمان والا نو یاد فرمایا۔ ایمان کیا ہے؟ ایک عالم دین کول
کسے عام سادے جائے بندے نے آکے سوال کر دے جناب اللہ پاک بار بار اسانو ایمان والا فرمان دے ذرا جواب دیو ایمان کیا ہے ہون پہلا جواب سماعت کرائے پہلا جواب یہ ہے اگر عام بندے نو عالم سمجھاونا چاہندے اللہ پاک اوزی ذات اوزی صفات تے ایمان کھن آونا اے ایمان ہے آقا پاک علیہ السلام آپ دی نبوت ختم نبوت تے سارے نبیاں دی نبوت تے رسولہ دی رسالت تے ایمان کھن آونا ایمان ہے اللہ دیا تمام آسمانی کتاباں تے یقین کامل رکھنا ایمان ہے اللہ دے فرشتہ تے یقین رکھنا ایمان ہے مرن تو بعد اٹھن تے یقین رکھنا ایمان ہے اچھی بری تقدیر اللہ پاک بلو ہومن تے یقین رکھنا ایمان ہے ایمان دی تھوڑی تشریح بیان ہو گئی سوال کرن والا آد ہے جناب اتنی گلا میں یاد نہیں کر سکتا ذرا آسان کرو دو لفظوں کے اندر بیان کرو ایمان کیا ہے دو لفظوں کے اندر دساؤ ایمان کیا ہے تو علماء نے یہ جواب قائم فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تمہارے تو سوال کر دے کہ دو لفظوں میں بتاؤ ایمان کیا ہے تو بتا دینا ایمان کا دوسرا نام محبت مصطفیٰ ہے سبحان اللہ مٹھا اکنا کھنڈے سا تو صحیح بول سو تے سٹیج آلے بول سو کہاں گزارا چل سی ذرا اچھا کر کے آقا سبحان اللہ ایمان کا دوسرا نام محبت مصطفیٰ ہے اللہ اکبر و کبیرہ دوستو سائل آدھ ہے جناب ایمان کا دوسرا نام آقا دی محبت آقا دا پیار اس تے دلیل کیا ہے فرمایا آقا دا فرمان ہے بخاری و مسلم دوہیاں نے صحیح سند دے نال روایت کیتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الی من والدہ و والدہ والناس اجمعین کوئی بندہ توڑے جو مومن نہیں تھی سکتا جتنے تک اپنے ماں پیو اپنی اولاد اور کل کائنات تو وجھ کے سونے محمد پاک نال محبت نہ کرے سبحان اللہ مٹھے آنکھوں میں تو اردو تقریر شروع کر رہے سا اس واسطے ذرا تکڑا کر کے آنکھوں سبحان اللہ فرمایا ماں پیو تو زیادہ حضور نال محبت کرن دا نا ایمان ہے اولادا تو ود کے نبی نال پیار کرن دا نا ایمان ہے کائنات تو ود کے حضور نال محبت دا نا ایمان ہے اور دوستو بڑی توجہ کرائے اے ہو سکتا ہے کہ کلمہ ہوئے نماز ہوئے تلاوت ہوئے سجدہ ہوئے ذکر ہوئے زکاة ہوئے لیکن دل وچ ایمان نہ ہوئے کیا اے ممکن ہے رب دے قرآن نے فرمایا ہاں ممکن ہے اللہ پاک تا پاک کلام سماعت کرو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اے سونا کچھ لوگ ایو جیوی ہیں جنہاں دا ایک قول ہے کہ اسا اللہ تے ایمان کھنایا قیامت تے ایمان کھنایا مولا انہاں واسطے حکم کیا ہے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ایک بے ایمان کلمہ پڑھ کے بھی بے ایمان سجدہ کر کے بھی بے ایمان تلاوت کر کے بھی بے ایمان طواف کر کے بھی بے ایمان مولا کلمہ نماز روزہ سب کچھ ہو گیا بے ایمان کیوں فرمایا سب کچھ انہاں کل موجود ہے انہاں دے دلوں دے اندر محبت مصطفیٰ کوئی نہیں سب کچھ ہوئے نبی دا پیار نہ ہوئے ایمان نہیں مل سکتا ایمان نہیں مل سکتا ایمان نہیں مل سکتا اے اللہ کلمہ پڑھا نماز پڑھی سجدہ کیتا وقت بھی بے ایمان ہن اے تگسا ایمان کس طرح گھن کے آؤ جو ایک کامل مومن تھی ونجو فرمایا آمنو کما آمن الناس اس طرح ایمان گھناؤ جو میں پاک محمد دے صحابہ ایمان گھنا ہے اس طرح ایمان کھیناؤ اس طرح حضور دے صحابہ ایمان کھینا ہے میرے دوستو بڑی توجہ سوال ہویا جناب صحابہ دے ایمان دے اندر تے منافقہ دے ایمان دے اندر فرق کیا ہے کلمہ انہاں بھی پڑھا کلمہ انہاں بھی پڑھا سجدے انہاں بھی کیتے سجدے انہاں بھی کیتے قرآن انہاں بھی پڑھا قرآن انہاں بھی پڑھا فرق کیا ہے فرمایا کلمہ دوہائی پاسے نمازہ دوہائی پاسے سجدے دوہائی پاسے ذکر دوہائی پاسے مسجد دے اندر آون ونجن دوہائی
دوہیں پاسے فرق کب آتا ہے؟ فرمایا جب نبی کی محبت، حضور کی عزت، نبی پاک کی ناموس رسالت کی بات آتی ہے، منافق کنڈ کر لیتا ہے، صحابہ نام محمد پہ جانیں لٹا دیتے ہیں۔ نہیں اے دسو میں نعرہ ہی میں آپ مارنا ہے یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، دل دے اندر میرے نبی دا پیار کوئی نہیں۔ وما ہم بمومنین، اے بے ایمان ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان کھیناؤ جویں سونے نبی دے صحابہ ایمان کھینا ہے۔ آؤ لوگوں میں آقا پاک دے صحابہ دے ایمان دی ہی جھلک تمہارے سامنے پیش کرن لگا، اندازہ کر لوائے کہ آقا پاک دے صحابہ دے ایمان دی کیفیت کیا ہے۔ صحابہ کرام دے ایمان دا مطمع نظر، انہاں دا نقطہ اور انہاں دی کل کائنات دا مرکز ذات حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات ہے۔ اور ایک گل یاد رکھا ہے کہ منافق اور مسلمان دے دوران، منافق اور مومن دے درمیان بڑا فرق میرے آقا پاک کی محبت ہے۔ منافق کلمہ ہی پڑھ سکتا ہے، سجدے ہی کر سکتا ہے، حج بھی کر سکتا ہے، لیکن نبی پاک نال پیار نہیں کر سکتا، آقا دا ادب نہیں کر سکتا، آقا پاک کا عشق نہیں رکھتا، اس واسطے بے ایمان ہے۔ اور اللہ پاک نے ایمان دا مرکز، ایمان دا محور، ایمان دی روح محبت مصطفیٰ قرار دے چھوڑیے۔ حضور دی محبت ہے، ایمان ہے، محبت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اس واسطے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کڑے پر کچھ بھی نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں پھڑ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو، جاگ بنا تو جمدے ناہی، ہمیں لال ہون کر کے ہو۔ اے سلطان صاحب ایک جاگ کیا ہے؟ اس تو بغیر کلمہ بیکار، اس تو بغیر علم بیکار، اس تو بغیر نمازہ بیکار، اس تو بغیر جناب تسبیح بیکار، جس تو بغیر چلے بیکار۔ فرمایا جاگ محبت مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، آمنو کما آمن الناس، جویں ایمان کھیناؤ جویں حضور دے صحابہ ایمان کھینا ہے۔ میرے آقا و مولا نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی ہیں، نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس دا والد منافقاں دا سردار ہے، باپ دا نام عبداللہ ابن ابی ہے اور بیٹے دا نام حضرت عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ رسول خدا دا سچا عاشق ہے، سچا دیوانہ اور پروانہ ہے، جبکہ باپ منافقاں دا سردار ہے۔ باپ فکری اپنے منافقان دے اندر مار کے یاوا کوئی ماری، چبل ماری، جناب والا اسا عزت والے لوگاں، اے مسلمان ذلت والے غریب غرباء ان قریب اسا انہاں ذلت والا نو مدینے چو کڑ چھڑساں، اسا عزت والے لوگ انہاں ذلت والا نو مدینے چو کڑ چھڑساں۔ اسا انہاں پاک جملہ فساواں دے اندر گردش کردہ میرے آقا دی بارگاہ پہنچا، حضور دی کچہری لگی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ، آج عبداللہ ابن ابی نے ایک خلیص کلام کیتا ہے، آقا پاک علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ دے حبیب کریم دا غلام حضرت عبداللہ، جڑا عبداللہ ابن ابی دا بیٹا ہے، حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے، چپکے نال اپنے گھر گئے، اپنا خنجر چایا، خنجر چاہ کے اپنے پیو نو ڈھونڈن نکل پیا، پیو نو لب گدا، اپنے دوست با کے چبلیاں مار رہے ہیں۔ پیو دے سر سے پہنچا، آدھے بابا آج میں سنے تے اے جملے آلائیں، اس نے آکھا میں آلائیں۔ آپ نے فرمایا بابا ہن جڑا میں آکھساں تو او علیہ سی۔ پیو نے آکھا تو کیا کھڑا ہے؟ اس نے فرمایا تو آقا تو ذلیل ہے، تیرے سنگی ذلیل ہیں، میرے آقا عزت والے ہیں، صحابہ عزت والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تشریف میلاد النبی، ماشاءاللہ فرمایا تو ذلیل تیرے سنگی ذلیل، میرے آقا شان والے، صحابہ
شان والے اس نے آکھا میں نہیں آکھ سکدا بیٹے نے خنجر کٹھا پیو دی شارک تے رکھ چھوڑا ہول ورنہ کی چیکم گھنسا گردن اڑالے سا شارک کب چھوڑے سا پیو نے آکھا پیو نو کبے سی فرمایا ہاں کیا پیو تو زیادہ حضور نال پیار ہے فرمایا ہاں اس ویلے ایسا کلمہ پڑھائی حضور نال بیعت کر کے وعدہ کیتا یا رسول اللہ ماں پیو بعد جن تیری محبت پہلے ہے اور ورنہ سر سرالے سا پیو نے کب کپاندہ ہوئے آکھا میں ذلیل میرے سنگی ذلیل مصطفیٰ پاک عزت والے صحابہ عزت والے بیٹے نے کلمے جملے اکوائے دلے ٹھڑ پہ گئی اپنا گھر آیا خنجر گھر رکھا حضور دی کی چہری گیا میرے آقا نے دوروں ویکھا فرمایا نوجوان ذرا نیڑے آ جا حضور دے قریب آیا آقا دے لمحہ دے مسکراہٹے اللہ دے محبوب نے فرمایا میرے نوکر کے کر کے آئے سچی دسا یا رسول اللہ میں پیو دی گردن تے خنجر رکھوا کے ایک جملہ علایا ہے کہ اللہ دا حبیب بھی عزت والا ہے حبیب دے غلام بھی عزت والے میرے آقا نے فرمایا مبارک ہوئے میرے غلام اللہ نے تیرے حق وچ قرآن نازل فرمایا ہے یا رسول اللہ قرآن کا حکم کیا ہے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ لوگوں عزت اللہ کے لیے ہے عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے عزت رسول کے غلاموں کے لیے ہے اے صحابہ آمنو کما آمن الناس اس طرح حضور نال محبت کرو کہ ماں بعد چوے پیو بعد چوے نسلہ بعد چور خاندان بعد چور میرے آقا دی محبت پہلے ہے میرے آقا دا عشق پہلے ہے میرے آقا پاک علیہ السلام نال وفا پہلے ہے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ذرا سبحان اللہ اونچی آواز نال آکھو چا آپ نے کلمہ پڑھا آپ کے والدین نے بھی کلمہ پڑھ کے تھا اس ٹائم آپ نے کلمہ پڑھا مکے دے کافرہ نے آپ نو پکڑا آپ نو مارا آپ نو کوڑے لائے آپ نو تتیاں ریتا تے لٹایا آپ کے سینے سے پتھر رکھے عمار نبی دا دامن چھوڑ دے فرمایا مر سکدا کپی سکدا حضور دا دامن نہیں چھوڑ سکدا آپ کے والدین نو پکڑا گیا آپ کے سامنے کھڑا کر دیتا گیا عمار جاننا اے کون ہے فرمایا میرے والد گرامی ہیں انہاں کہا پیو نو زندہ رکھنا چاہنا ہے یا پیو نو موت کے حوالے کرنا چاہنا ہے حضرت عمار نے فرمایا میں تو رہا جملہ سمجھا نہیں ذرا کھول کے گل کرو انہاں کہا اگر پیو دی زندگی چاہنے نبی نال بے وفائی کر چھوڑ آقا پاک دا دامن چھوڑ دے اسا پیو دی جان بخشی کر لے سا اگر حضور دا کلمہ نہ چھوڑا اسا تیرے پیو دی گردن لہا لے سا آپ نے فرمایا باپ کٹاونا بڑا اوکھا ہے باپ قربان کرنا بڑا اوکھا ہے لیکن یاد رکھو نبی نال تعلق توڑنا اس تو بھی زیادہ اوکھا ہے میں باپ قربان کر سکتا حضور دا دامن نہیں چھوڑ سکتا آپ کے والد کرامی دی گردن تم تو جدا کر دیتے گئے آپ دی والدہ نو سامنے لائے یہ کون ہے فرمایا میری اماں ہے اے عمار اور اماں دی جان سے پانا یہ ماں دی جان بچاونا چاہنا ہے نبی پاک دا تعلق توڑ دے ورنہ دو ٹکڑے کر دے سا ایک رسی انہوں نے سجے پیرے پائی ایک رسی انہوں نے کھبے پیرے پائی ایک اٹھ سجے پاسے ایک کھبے پاسے سجے کھبے اٹھانا انہوں رسیاں نو بن دیتا گیا عمار بیٹھا پہ ہے اسا کے کرن والے ہیں پر میں سمجھیں دا پہ ہیں اے اٹھانو دوڑے سو تے میری والدہ دیا رسیاں چھکی سن تے دو ٹکڑے تھی سن تے آسمان تک چیخا بلند تھی سن ہنڈا سا ماں دے دو ٹکڑے تھی نا کیا تو برداشت کر سکنے فرمایا بڑا اوکھ ہے لہذا نبی نال تعلق توڑ دے فرمایا اے گل نہیں تھی سکتی ماں کپی ونجے حضور دا دامن نہیں چھوڑ سکتا ظالمہ نے اٹھانو دوڑایا رسیاں نو چھکیاں لگیاں آپ دی والدہ دو ٹکڑے ہونے لگیاں جناب چیخا نال مکہ دہل گیا اور زمین تھر تھرا اٹھی آسمان لرز گیا ایک بوڑھی عورت پہ اتنا تشدد ہو رہے ہیں اسلام دی پہلی شہید عورت ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جسم ٹوٹے ہو گیا آپ دی ہڈیاں ٹکڑے ہو گئیاں آپ دے جسم دے چیتھڑے اڑ گئے اور آپ دے خون دے دھارے بہ گئے حضرت عمار نے اپنا سر جھکایا ہے اکھاں نال آپ دا چہرہ تارے آپ دی داڑھی تارے آپ دا لباس تارے ہنجو نال نہا گئے اس ویلے آپ دی والدہ شہید ہو گئے اور آپ دی چیخاں مکے دیا پہاڑیاں دے اندر دم توڑ گئیاں ابو جہل آپ دے کنے آ کے لگ گئے آدھے عمار تائیں بڑا گھاٹے والا سودا کیتا ہے پیو بھی قربان کر چھوڑائی نہ اپنی ماں بھی قربان کر چھوڑیے اے عمار اگر تو چاہے پیو بھی بچا سکنا ہے اپنی ماں بھی بچا سکنا ہے لیکن تے کیا کیتا ہے جناب والا تے اپنے پیو نے بھی قربان کر چھوڑے اور ماں نے بھی قربان کر چھوڑے حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا ابو جہل میرا سینہ زخمی ہے میرا دل روندا پہ ہے
میری روح تڑپتی پئی ہے، میں انتہائی المناک اور کربناک حالت کے اندر ہاں، لیکن سن اللہ دی قسم ہے، مینوں درد ہے میرا پیو کپی گیا، مینوں درد ہے میری والدہ ٹکڑے ہو گئی، لیکن خدا دی قسم ہے آؤ مکے کے کافروں عمار کا سینہ چیر کے دیکھو، دل کی تختی پر اپنی محمد کا نام لکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، جشن عید میلاد النبی۔ میں کتائی دیہاتا تقریر کرے نا تے میں کتائی اردو چاہ بانا کتائی سرائے کی چاہ بانا، ٹھیک ہے نا، شہر تو اردو چل دی ہے، دیہاتا کی اردو چل دی ہے، لیکن دیہاتا سرائے کی چل دی ہے۔ سرائے کی میں بڑا اوکھا تھی نا کہ میں اردو چہنا نا بھئی سوکھا تھی نا، نہامو چیٹ آوے دیئے سرائے کی میں خطاب کرے، اے آج پہلی دفعہ دیہات میں اردو دی چیٹ آئی ہے کہ یہ اردو میں خطاب کرے، اور میں نے یہ سمجھ نہیں آدھی بھئی میں چیٹ آلی گال مننا یا یہ سرائے کی علی گال مننا، نہ سو جاؤ دوسرا نہ سو جاؤ، سرائے کی ٹھیک چلنی پئی، چلو کتائیں چاس اردو دی چاس پوری کریں در آسا، جس سرائے کی نالتوالی چاس پوری کریں در آسا، بھائی بھی راضی تو سن راضی، ذرا اچھی آواز اللہ کو تو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مولا یہ کیسا جذبہ، یہ کیسا جذبہ کہ پیو قربان ہو گیا، ماں قربان ہو گئی، ٹکڑے ہو گئے، لیکن وقت بھی حضور کا نام لیندہ پہ ہے۔ فرمایا لوگوں یہ تو تونو رب دا قرآن دعوت دے رہے ہیں، آمنو کما آمن الناس، ایویں نبی نال پیار کرو جو حضور نے صحابہ نے پیار کیتا ہے۔ اس صحابہ دا معیار ہے، اس صحابہ دا پیار ہے، اس صحابہ کرام دی عشق و مستی ہے، میرے آقا نبی پاک دی ذات نے نال آؤ توجہ نال سماعت کرو، ذرا اگلے پچھلے ادلے پچھلے سارے آنکھوں نا سبحان اللہ، آؤ ہم سماعت کرو۔ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مکے دے کافرہ نے گرفتار کیتا، ایک چوک لیتے تختہ دار بنایا، سجے کبے جناب 8-10 بندے تیر آلے کھڑے کر دیتے، انہاں اپنے کمانہ دے اندر تیر رکھے، آپ نے نشانہ بنایا، سامنے سجے کبے تیر آلے کمانہ تیر لا کے آپ نے نشانہ بنا کے انتظار کر دے پہ آپ کی گردن پھانسی کا پھندہ پایا۔ حضرت عمار بن یاسر اللہ حضرت زید بن دسنا آپ کی پھانسی کا پھندہ قریب آ کے آکھن والات ہے، اے زید بن دسنا یہ تیر سارے تیر اندر رخ تیرے والے، میں ایک اشارہ کرنے تیرا جسم تیرہ نال چھلی ہو میں اے تیرے تلے تختہ دارے، اے میں تختہ چھکماؤنے، اے پھانسی کا پھندہ گردن لٹک گردنے اور تیری جان قربان ہو گنی ہے، ہون بھی ویلئی جان بچاونا چاہنے تا بچا سکنے۔ آپ نے فرمایا جان کے میں بچ سکتی ہے، انہاں کا ایک جملہ منہ علاوہ پوسی، ایک بار آنکھ چاہ کیا آنکھاں چاہ، اے تھی بنیے نہیں، ایویں کرنا نہیں، ایویں آنکھنا ہے، بس آنکھنا ہے، منہ علاوہ ہے، کیا آنکھنا ہے کیا علاوہ ہے، انہاں کا ایک بار علا چاہ، اے کاش کہ میری جان بچ بنے اور میری جان دے بدلے میرے آقا دی جان قربان ہو بنے، اے منہ آنکھ چاہ اسا تیری جان بخشی کر دیسا۔ چلا اٹھے تڑپ گئے اور تڑپ کر کہا ظالموں اتنی بڑی بات بول کر میں جان بچاؤں گا، یہ تمہارا بھلیکھا ہے، تمہیں بھول ہے، سن لو اگر تم یہ کہلواؤ کہ میری جان کے بدلے میرے آقا کے مبارک قدموں میں ایک کانٹا چپ جائے میں سولی پہ لٹک لوں گا، تیروں سے چھلنی ہو جاؤں گا، محمد کے قدموں میں کانٹے کی بات نہیں کروں گا۔ نوجوان نے اعلان کیتا، تیر والا نے تیر وسارے تھے، جسم چھلنی ہو گیا، تلو تختہ کر گیا گیا، پھانسی دے پھندے تے لٹک رہے۔ حضرت زید بن دسنا نے اپنی جان دی بالی لائی، قربان ہو گئے، شہید ہو گئے۔ آپ کا لاشا لٹک رہے آئی، لیکن لٹکتا لاشا پیغام دے رہے آئی، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو فارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے محمد محمد پکارا کروں میں۔ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جڑے ہمت کی دی ہے نا تو سا ہمت جواب بھی نہیں کی تھی، وات سونا اٹھی کے نعرہ لا، وات سونا اٹھی کے نعرہ لا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چار یا نعرہ حیدری۔ یا علی، ماشاءاللہ
مولا پھانسی تے لٹک گئے، تیرے نال چھلنی ہو گئے، ایک کتنا جذبہ ہے، کیسا جذبہ ہے؟ فرمایا مسلمانوں اللہ کا قرآن تینوں یہ دعوت دے رہے ہیں آمنو کما آمن الناس، انہیں حضور نال پیار کرو جو محمد صحابہ کر کے دکھائے ہیں۔ آؤ میں ایک اور حوالے نال گزارش کرنے لگا، لیکن پہلے سبحان اللہ کا سارے اقسان میرے آقا مولا نبی کریم سرکار دو عالم علیہ السلام تو پہلے جتنے اللہ دے پیغمبر اور نبی گزرے انہوں نے ایک جہت نال ایمان آنا ضروری ہے۔ وہ ایک جہت کیا ہے؟ حضرت آدم اللہ دے نبی ہیں ایمان ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں ایمان ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں ایمان ہو گیا۔ جتنے اللہ دے رسول پیغمبر گزرے انہوں نے نبوت کا اقرار کر لو، ایمان کامل ہو گیا، ایمان مکمل ہو گیا۔ لیکن حضور بھی ذات سے ایمان آنن واسطے دو جہتاں تے ایمان آنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر نبی کی نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے، میرے آقا کی نبوت کے ساتھ ختم نبوت پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ آقا پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دا یقین ایک ایمانیات تھے، ایمانیات دے اندر شامل ہے جڑا آقا پاک نو نبی منے آخری نبی نہ منے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جڑا رسول منے آخری رسول نہ منے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس طرح حضور نو نبی مننا ضروری ہے، آخری نبی مننا بھی ضروری ہے۔ یہ مرزائی، یہ کتے، یہ کمینے، یہ لچے لفنگے، یہ گستاخ، دنیا دا سب سے بڑا گستاخ مرزا غلام قادیانی ہے، وہ صرف اس واسطے کافر نہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، یہ تو اس لائن نے کیتا ہے، اس واسطے کافر ہویا، مرتد ہویا، لیکن اوزیہ کتابہ، اوزیہ تحریرہ، اوزیہ اندر خدا پاک دیاں گستاخیاں، نبی پاک علیہ السلام دیاں گستاخیاں، ازواج مطہرات واسطے بہت گندی گندی گالاں، اور جناب میرے آقا دی آل، میرے آقا دے اصحاب واسطے، اکابرین امت واسطے، اللہ دے قرآن واسطے اسے خلیز الفاظ موجود ہیں، انبیاء کرام واسطے اسے خلیز الفاظ موجود ہیں۔ بہرحال یہ جڑے کمینے قادیانی لوگ ہیں یہ آ جاتے ہیں جناب والا اساں بھی کلمہ تو اللہ پڑھ دیاں، اساں بھی قرآن پڑھ دیاں، اساں بھی نماز پڑھ دیاں، ساریاں عورتوں بھی پردہ کر دیاں، اساں بھی کلمہ پڑھ دیاں، اساں بھی مسلمان ہاں۔ یہ تو مولوی سخت ہو گئے انہیں جناب اسارے سے فتوہ بازی شروع کر دی تھی، سن لو یہ وجہ کیا ہے؟ پہلی تگل ہے کہ مرزا قادیانی نو مسلمان آکھنا کفر ہے، اس نے مسلمان منن دی وجہ تو یہ لوگ کافر ہیں۔ اور دوسری گزارش ہے میرے بھائیو کہ انہیں کلمہ پڑھے، اگر اچھے اچھو پڑھے یا دن سا کلمہ پڑھ دیا، نماز پڑھ دیا اور تو سب کچھ پڑھ دیا، لیکن میرے نبی نو آخری نبی نو مندے اس واسطے تو سب کافر ہو۔ میرے آقا پاک کی نبوت نو مننا بھی ضروری ہے اور آپ کی ختم نبوت نو مننا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو میرے آقا رسالت امام علیہ السلام دا مبارک زمان ہے، ظاہری زمان ہے، آپ کو نو خط آیا، یمامہ دی دھرتی ہے، مسلمہ قذاب ہے، نبوت دا دعویٰ کر چھوڑے، اس نے اپنا خط لکھا، میرے آقا پاک نے پڑھا، آقا پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جواب لکھایا، آقا پاک کے صحابہ دا مجمع لگوئے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ او یمامہ دی دھرتی تے ایک ظالم جابر حکمران ہے اور بڑی جنگجو قوم ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، اس کو میرا خط لے کے بننا ہے، کون ہے جنہا میرا خط لے کے جاتی؟ اس کو پہلے کہ کوئی بزرگ کھڑا ہو گیا، کوئی جوان کھڑا ہو گیا، حضرت حبیب بن زید انصاری 17 سال دی چڑھدی جوانی ہے، کھڑے ہو کے عرض کیتا لبیک یا رسول اللہ، کیا بولا؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک آقا حاضرہ، آقا توالا نوکر حاضر ہے۔ میرے حضور نے چڑھدی جوانی میں کی، فرمایا میرے غلام اتھے بنجنا ہے، وقت ول کے نہیں آونا، وہ ظالم ہے، وہ کپیسی، وہ مریسی، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیسی، لہذا پہلے سوچ لے کہ بنجنا یا نہیں بنجنا۔ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ دی عزت دی قسم ہے جدا تو آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اصل زندگی نال پیار کوئی نہیں، تیرے نام جو قربان تھی من نال پیار ہے۔ آقا غلام حاضر ہے، میں ضرور میں سا، میرے آقا پاک نے خط مبارک عطا فرمایا، خط مبارک پکڑا، سفر کردہ کردہ ملک یمامہ پہنچا، اے بڑا محلے، بڑا تاج، بڑا تخت، ادھے وزیر، ادھے مشیر، ادھے ہاتھ جلاد، تلوارہ تے کنڈاسے تے ٹوکے لے کے کھڑے، اور جناب والا نوجوان 17 سال دی چڑھدی جوانی ہے، اور سینہ تان کے کھڑا ہو گیا، کتھوں ہیں؟ فرمایا مدینہ الرسول جو آیا، کہیں بھیجے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین نے بھیجا ہے، آخری نبی نے بھیجا ہے، آقا کا پیغام لے کے آیا، اس ویلے پیغام پڑا، آگ پکولا ہو گیا، آگ لگا
نوجوان جس نے بھیجے وہ جانے تے میں جانا تو دسا زندہ رہنا پسند کرے سی یا مر بننا پسند کرے سی. نوجوان نے آکھا میں تیری گال نہیں سمجھا. اس نے آکھا میں تیری جوانی تے ترس آ رہے ہیں, میں چاہنا کہ تو زندہ رہا, میں تیرے دولت دے سا, درہم دے سا, دینار دے سا, محل دے سا, باغا دے سا, عیاشیاں دے سا, بس نبی دا کلمہ چھوڑ دے, ختم نبوت کا انکار کر دے اور میرا کلمہ پڑھ لے. نوجوان نے آکھا تیرے تخت تھو, تیرے تاج تھو, تیری دولت تھو, تیرے باغات تھو, تیرے محلات تھو, تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے, بستر لگا ہوا ہے. جن کا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے, آقا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, اقبا تیری گلی میں. اس نے آکھا نوجوان میں سوکھی موت نہیں دے رہی, میں ٹکڑے کر کر کے مارنے. نوجوان نے آکھا ٹکڑے کر کے دیکھ لے, ادھر راس کر ہنر آزمائے, تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے. اس نے آکھا نوجوان نے روح ہاتھ کب چھوڑے. نوجوان کے 2 ہاتھ کاٹ دیے, یہاں سے خون کے فوارے بہتے تھے, فوارے بہتے تھے, لیکن نوجوان بازو ہلا کے کہتا تھا میں صدقے یا رسول اللہ. نوجوان کے دونوں کوہنیاں کاٹ دی, پھر بھی کہتا تھا میں صدقے آنکھوں چاہ, میں صدقے یا رسول اللہ. نوجوان کے کندھے جدا کر دیے گئے, نوجوان پھر بھی تڑپتا تھا اور کہتا تھا میں صدقے یا رسول اللہ. پاؤں کاٹ گئے, زمین پہ تڑپتا تھا, یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا تھا, گھٹنے کٹ گئے, وہ تڑپتا تھا, آقا کا نام لیتا تھا. اس کی جانیں جدا کر دی, 6 ٹکڑے بازوؤں کے, 6 ٹکڑے ٹانگوں کے, زمین پہ تڑپ رہا تھا. لیکن ایک طرف کے لاشوں سے آواز آ رہی تھی میں صدقے یا رسول اللہ, میں صدقے مولا مولا. یہ کیسا معاملہ ہے, یہ کیسا معاملہ ہے, کٹ گیا ہے, کٹ گیا ہے, کٹ گیا ہے, ٹکڑے ہو گیا ہے, زمین پہ تڑپتا ہے, بازوؤں کے 6 ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں, ٹانگوں کے 6 ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے تو پتہ ہے جواب کیا آیا, لوگوں آمنو کما آمن الناس. اگر تم پر ایسا وقت آ جائے, ایک طرف ظلم ہو, ایک طرف جبر ہو, ایک طرف نصرانیت ہو, قادیانیت ہو, یہود و نصارہ کے چمچے خرچے ہو, ایک طرف عزت مصطفیٰ ہو, ناموس رسالت ہو, ختم نبوت ہو, تو خبردار ٹکڑے ہو جانا, جان دے دینا, لیکن تمہارے خون کے قطروں سے بھی لبیک یا رسول اللہ کی آواز آنی چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تشریف فرما ہو جائیں. آمنو کما آمن الناس, یوں میرے نبی سے وفا کرو, یوں پیار کرو جیسے محمد کے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. حضور کی محبت عین ایمان ہے, اور محبت کا تقاضا آقا پاک کی ناموس اور آقا پاک کی ختم نبوت ہے. سرکار کی محبت میں جو دعوے دار ہے اور آقا کی نبوت پہ حملہ ہو اس کو چنتا نہ ہو, ناموس رسالت پہ حملہ ہو اس کو چنتا نہ ہو, وہ جھوٹا ہے, اس کے دعوے زبانی کلامی ہیں, کیونکہ آقا سے محبت کا یہ ثبوت ہے, یہ تقاضا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی توہین برداشت, بولو اس کی توہین برداشت نہیں ہوتی. اور کسی تخت پہ بیٹھے بادشاہ کی سب سے بڑی توہین یہ ہے کہ اس کے تاج پہ حملہ کیا جائے. تو سنو, میرے آقا دنیا میں بعد میں آئے ہیں, اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہلے عطا فرمایا ہے. پاکستان میں قادیانی آئینی طور پہ کافر ہے. 7 ستمبر 1974 سے پہلے پاکستان میں قادیانیوں کو کافر کہنا جرم تھا.
7 ستمبر 1974 کے بعد ان کو مسلمان کہنا جرم ہے۔ جو وطن عزیز میں قادیانیوں کو مسلمان کہے اس کے خلاف آئین موجود ہے، FIR درج ہو سکتی ہے، کیونکہ آئین پاکستان کے تحت یہ غیر مسلم ہے، کافر ہے۔ یہ تحفظ ختم نبوت کا آئین کیا ہے؟ جب وطن عزیز ملک پاکستان بن گیا 1954 1954 وطن عزیز کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے آپس میں مشاورت کی کہ مسلمانوں کے بھیس میں قادیانی مسلمانوں کو مرتد اور کافر بنا رہے ہیں، لہٰذا ان کی حقانیت سے دنیا والوں کو آگاہ کیا جائے۔ ایک تحریک چلی جس کا نام تحریک تحفظ ختم نبوت تھا۔ یہ 20 سال جہاد کرتے رہے، علماء کو جیلیں ہوئی، علماء کو اذیت دی، کال کوٹڑیوں میں بند کیا گیا، جلسے ہوتے، جلوس ہوتے، پولیس کے حملے ہوتے، ملک کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے کارروائی ہوتی، لوگوں کے سینوں میں سیدھی گولیاں داغی گئی، 10,000 لوگوں نے 20 سالوں میں حضور کی ختم نبوت کے لیے جانیں دی ہیں۔ یہ قانون اتنا سوکھے ہمیں پلیٹ میں نہیں ملا ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی اسلامی قانون پاس کرانے کے لیے جان کو ہتھیلی پہ رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں ٹرانسجینڈر مرد سے شادی کرے، عورت سے شادی کرے، ایسی بےہودہ اور فحاشی والے بل رات کے اندھیروں میں پاس ہو جاتے ہیں۔ یہاں اسلام مخالف سازشیں رات کے اندھیروں میں پاس ہو جاتی ہیں۔ اسلام کے لیے کوئی کام کرنا ہو تو جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر آنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں کیوں؟ اس لیے کہ ہم غلام تھے اور آج تک غلام ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی ہم برطانیہ انگریز کے غلام تھے اور آج ہم ظاہری طور پہ آزاد ہو گئے ہیں۔ ہمارا قانون وہی ہے، ہمارا آئین وہی ہے، ہم وہی کرتے ہیں تو ادھر سے ہمیں آڈر آتا ہے اور انہی کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی تک ذہنی طور پہ ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں اور 70 سال سے زیادہ عرصہ ہوا اس ملک میں نظام مصطفیٰ رائج کیوں نہیں ہوا؟ کتنے علماء آئے، کتنی تحریکیں اٹھی، کتنی جو ہے علماء کی قربانیاں ہیں۔ ان کو پتا ہے جب نظام مصطفیٰ آ جائے گا تو یہ لوگ پھر غلام نہیں رہیں گے، آزاد ہو جائیں گے۔ اتنی قربانیوں کے بعد 1974 میں یہ آئین پاس ہوا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ رات کے اندھیروں میں ان کو سوجی، برطانیہ نے کہا، امریکہ نے کہا، اسرائیل نے کہا کہ ہمارا بیٹا قادیانی، تمہارے ملک میں اس کو کافر کہا جاتا ہے، اس آئین کو بدلو، ایسا اس میں قطر بورڈ شروع کرو، اس کو قطرنا شروع کرو۔ رات کے اندھیرے میں ختم نبوت کا آئین بدلا گیا اور یہ سوچ کر بدلا گیا کہ اب مجاہد ملت اب تو ستار خان نیازی نہیں ہے، اب قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ مجروانی نہیں ہے، اب حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی آ رہے ہیں۔ اب وہ بڑی بڑی ہستیاں جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھی تھی اب وہ نہیں ہے، ہم بدل دیں گے۔ اب کون ہے جو ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں آئے گا؟ ان کو کیا پتا تھا جب تک کائنات قائم ہے سنی ماؤں کی گود میں مصطفیٰ پاک کی عزتوں کے رکھوالے پیدا ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے رات کے اندھیروں میں آئین بدلا۔ اللہ پاک نے ایک ویل چیئر پر بیٹھا بابا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی ڈیوٹی لگا دی، جو سر پہ کفن باندھ کے میدان میں آئے، لہرا لہرا کے لبیک کے نعرے لگائے، پھر لاکھوں نوجوانوں نے سروں پہ کفن باندھ لیا، میدان میں آئے آقا کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے، جنہوں نے نعرے لگائے، گولیاں کھائیں، جیلیں کاٹی، فور شیڈول برداشت کیے، لیکن بتایا ہے کہ زمانہ کل بھی مصطفیٰ کے غلاموں تھا، راج آج بھی مصطفیٰ کے غلاموں کا ہے۔ ہاں، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی پوری دنیا کفر کو پیغام دے گئے ہیں، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور
میرے بھائیوں، میں آیت کے پہلے حصے پر 45-50 منٹ آپ سے گفتگو کر چکا ہوں، گھنٹہ ہونے کو ہے، تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کو گھنٹہ بڑا تھوڑا لگے گا، لیکن میں اب آیت کے دوسرے حصے پر آؤں گا، اور جو جس طرح آقا کی محبت، عشق، ناموس رسالت، ختم نبوت، یہ موضوع اور ٹاپک ضروری ہے، آیت کے اگلے حصے میں جو موضوع ہے وہ بھی ضروری ہے۔ قرآن کی کوئی بات بھی غیر ضروری نہیں ہے، ہر بات ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا میں مفہوم پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اللہ پاک کافروں کو نہیں کہہ رہا کہ تم اسلام میں پورے آؤ، یہودیوں کو نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم اسلام میں پورے آؤ۔ مطلب کلمہ پڑھا ہے تو پھر نماز بھی پڑھو، کلمہ پڑھا ہے تو پھر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرو۔ میں نے پتہ ہی نہیں لگا میں اردو تے چڑھ گیا، میری اردو ساتھ ہی آدھی۔ کلمہ پڑھا ہے پھر ماں باپ کی قدر اور عزت اور خدمت بھی کرو۔ کلمہ پڑھا ہے تو پھر جس چیز کو شریعت نے جائز کہا اس کو جائز سمجھو، جس سے شریعت نے منع کیا وہ کام چھوڑ دو۔ آؤ میں ایک آیت کے دو جملے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول تمہیں جو فرمائے وہ کام کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا رسول منع فرمائے وہ کام چھوڑ دو۔ میرے بھائیو، آقا پاک نے جو فرمایا ہم نے وہ چھوڑ دیا، اور آقا پاک علیہ السلام نے جس سے منع فرمایا ہم نے اس کام سے اپنا تعلق جوڑ لیا۔ مثال چند لفظ، حکم تھا کہ نماز پڑھو، اکثر مسلمان نماز چھوڑ چکے ہیں۔ حکم تھا کہ تلاوت کرو، میں صرف یہ کہوں گا گھر جانا وضو ہو تو وگرنہ وضو کر لینا، اور گھر میں جس کونے میں قرآن پڑھا ہے اس قرآن کے خلاف پہ ذرا تھوڑا ہاتھ ایسے رگڑنا، ہاتھ پہ مٹی لگے گی، قرآن کے خلاف پر مٹی بتا رہی ہے گھر میں رکھا ہے، اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس کام کا حضور حکم دے ہم وہ نہیں کرتے۔ میرے آقا پاک کی شریعت میں سب سے زیادہ ماں باپ کی خدمت پر زور دیا گیا ہے۔ باپ کتنا دکھی ہے، ماں کتنی دکھی ہے، نوجوان تو نہیں سمجھے گا۔ آج صاحب اولاد جن کی اولادیں جوان ہیں ان کا سب سے بڑا دکھ ان کی اولاد ہے، سب سے بڑا دکھ اولاد ہے۔ کسی کا بیٹا نافرمان ہے، کسی کی بیٹی نافرمان ہے، جن کے لیے واضح قرآن کی ایک نہیں دو نہیں درجنوں آیات ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ چنگائی کرنا، برائی مت کرنا۔ ہم نے ماں باپ کی عزت چھوڑ دی ہے۔ شریعت نے ہمیں رزق حلال کے لیے حکم دیا تھا، رزق حلال سے دور ہو گئے۔ شریعت نے آنکھوں میں حیا کا سبق دیا ہے، یہ آنکھیں آوارہ ہے، ٹیلی ویژن ہو، ڈش ہو، کیبل ہو، انٹرنیٹ ہو، موبائل فون ہو، یوٹیوب ہو، گند ہو، بھلا ہو، لچ ہو، لفنگ ہو، ننگ ہو، یہ آنکھیں دیکھتی ہیں کیونکہ آنکھوں میں حیا نہیں ہے۔
میرے آقا رسالت مآب علیہ السلام نے جن کاموں کا حکم دیا ہم وہ کام چھوڑ چکے ہیں، جن کاموں سے منع کیا تھا وہ کام آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ حضور نے شراب سے منع کیا، آج شراب ہمارے معاشرے میں بکتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں کیا حق بنتا ہے کہ شراب بیچنے کے پرمٹ دیے جاتے ہیں، غیر مسلموں کے نام پہ پرمٹ دیے جاتے ہیں، اور مسلمان بیچتے ہیں، مسلمان خریدتے ہیں، مسلمان پیتے ہیں۔ میرے آقا نے جوئے سے منع فرمایا، لیکن آج کرکٹ کے میچوں پہ جوئے چلتے ہیں، آج نیٹ بال فٹ بال پہ جوئے چلتے ہیں، شطرنج پہ اور لوڈو پہ جوئے چلتے ہیں۔ یہ نوجوان ہے، یہ مسلمان ہے۔ میرے آقا نے سود سے منع کیا، سود کا ایک لقمہ ماں کے ساتھ برائی کے برابر ہے، 7 اللہ کے نبیوں کے قتل کے برابر ہے سود۔ لیکن سود ہمارے معاشرے میں ہے۔ ہمارا ملک کیوں ڈوب رہا ہے؟ پورا ملک سود پہ چل رہا ہے۔ بیٹے کی شادی ہے تو سود لے لو، کلخانی ہے تو سود لے لو، بچی کی شادی ہے تو سود لے لو، مکان بنانا ہے تو سود لے لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، سود مت لینا، سود مت کھانا، چھوڑ دو سود کا کام۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اگر تم نے سود نہ چھوڑا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خدا رسول کے ساتھ جنگ کہتے ہیں۔ آج معاشرے میں سود عام ہے، پردہ کہاں گیا؟ ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کے سروں کا دوپٹہ کہاں گیا؟ بڑے اور چھوٹے کی ادب اداب تمیز کہاں گئی؟ پہلے بڑے بھائی کا ادب ہوتا تھا، چاچے کا ادب ہوتا تھا، آج ماں اور باپ کا ادب نہیں ہے، وہ اور کس کا ادب کرے گا؟ مسلمان معاشرہ اتنا بگڑ گیا۔ کون سی ایسی چیز ہے اسلام کی جو اوورآل ہم نے مسلم اسلام کی اپنے معاشرے میں اپنائی ہو کہ پورا معاشرہ اس پہ قائم کھڑا ہو؟ کوئی ایک بات نماز پہ ہم متفق نہیں کہ پورا پاکستان نماز پڑھتا ہو، جہاں 1000 کی آبادی ہے وہاں 10 بندے نماز پڑھتے۔ جس مسجد کو 100 گھر لگتا ہے ان 100 گھروں سے 100 نمازی مسجد میں نہیں آتے۔ یہ تو اسلام کا سب سے اولی اور پہلا فرض ہے، اس کے ساتھ ہم یہ حال کر رہے ہیں۔ کوئی ایک اسلام کی شناخت بتاؤ جو ہم سب نے اپنا رکھی ہو، نہیں ہے ہمارے پاس، نہیں ہے جواب ہمارے پاس۔ اور کوئی ایک ایسا کام بتاؤ کہ شریعت نے روکا ہو اور پوری قوم اس سے بچی ہوئی ہے۔ ہر گناہ کو ہم نے سینے سے لگا رکھا ہے۔ ہمیں کوئی ایسی تقریر سناؤ کہ ہم سبحان اللہ بولیں اور جنت چلے جائیں، ہمیں نعت سنائیں اور ہم جنت چلے جائیں، ہم چاولوں کی دیگ پکائیں اور ہم جنت چلے جائیں۔ نماز کی بات مت کرو اس معاشرے سے، اس معاشرے کو ماں باپ کا حکم مت سناؤ، ماں باپ کا ادب مت سناؤ۔ ان کو قرآن کی تلاوت، یہ موبائل فون سے فارغ ہوگا تو قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ گیمیں کھیلے گا، موبائل فون کرے گا، چیٹ کرے گا، فیس بک استعمال کرے گا، یوٹیوب دیکھے گا، فلمیں دیکھے گا، گانے بے حیائی، اس کو کیا بولتے ہو؟ قرآن پڑھو۔ میرے بھائیو اتنی دین سے بیزاری، یہی قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، بندے دے پتر پڑھو، کلمہ پڑھائے تو دین پہ عمل بھی کرو نا۔ یہ اللہ کا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے۔ ہم قومی طور پہ باغی ہیں، اسا شریعت دے باغی، اسا قرآن دے نافرمان، اسا مدینے والے آقا پاک علیہ السلام دے نافرمان۔ پوری امت گناہ دے اندر دلدل دے اندر دھس چکی ہے۔ حضور کا میلاد منے دے پیا، آقا آئے آقا آئے تے سج گئے گلیاں بازار، زمین کی بہارو، فلک کے نظارو، شبیدیں مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ جشن منے دے پیا کہ آقا آ گئے، اے نہیں سجے دے پیا کہ آقا دا آمنا تھیا کیوں، آقا کو اللہ پاک نے بھیجا کیوں؟ آقا شرک ختم کرنا ہے، گناہ ختم کرنا ہے، ظلم ختم کرنا ہے، جوا بازاریاں تے سود خوریاں تے شراب نوشیاں ختم کرنا ہے۔ اسا آقا دا نام دھنیا تے کب ہوا سارے لائی بجیا جنہ کمن حضور ختم کرنے واسطے آیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے
مزامیر دا مطلب آندا ہے مزامیر دا مطلب ہوندا ہے اے ڈھول باجے سرنگیاں حضور نے فرمایا میں انہاں نوں توڑن واسطے آیا ختم کرن واسطے آیا آج جناب والا ڈھول تے باجے تے سرنگیاں تے ناچ تے گانے تے محفل مشاعرہ تے محفل موسیقی تے رنڈیاں تے گجریاں تے نٹوے یہ ساری قوم ہے آپ نے بیٹی کی شادی پہ بیٹے کی شادی پہ آپ نے گجریوں کو کیوں نچوایا شریعت میں تو نہیں ہے شریعت میں تو نکاح ہے شریعت میں تو حق مہر ہے شریعت میں تو چھوارے ہیں شریعت میں ایجاب و قبول ہے شریعت میں جناب والا دعوت ولیمہ ہے یہ رنڈیاں گجریاں نٹوے کہاں سے آ گئے یہ کہاں سے ہے بتاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں میں کہہ رہا تھا ہم غلام ہیں جب ہندوستان پاکستان ایک تھا تو یہ کام ہندو کرتے تھے ہندو چلے گئے ہم ذہنی طور پہ غلام ہیں ہم ہندوؤں والے کام کر رہے ہیں ہندوؤں والے کام میں ہماری شان و شوکت ہے لیکن اسلامی تہذیب و تمدن میں ہمیں شرم آتی ہے داڑھی کیوں نہیں رکھتے شرم آتی جہاں بچہ ٹائم تھی کہ اذان دیا وہ جی میں شرم آتی ایک 10 سال میٹرک پڑھے بچے کو بولو انگلش سناؤ انگلش سنائے گا سمری سنائے گا مضمون سنائے گا آج تو جناب والا آج تو جو ہماری پاک سیکنڈری ہے مطالعہ پاکستان ہم نے اردو میں پڑھا تھا آج میٹرک کا بچہ انگلش میں پڑھ رہا ہے آج 8 کا بچہ مڈل کا بچہ بھی انگلش میں پڑھ رہا ہے انگلش اتنی آ گئی ہے لیکن اس کو بولو کہ وضو کے فرض کتنے ہیں نہیں بتا سکتا نماز کی شرطیں نہیں بتا سکے گا غسل کے فرض نہیں بتا سکے گا ایمان کی شرطیں نہیں بتا سکے گا باپ کا جنازہ ہے پتر او لوگ کھلوتا ہے وکھرا بزرگان کے کہا کہ یار پیو تو جنازے شامل تھی اس وقت میں نے پیو جنازہ سکھایا ہوئے تو میں پیو تو جنازہ پڑھا جنازہ تک ہماری تمہارا نسلوں کو نہیں آتے شہانہ جوان بیٹھے ہیں اگر یہاں میں کہوں کہ 6 کلمے ہر بندہ سنائے بغیر نہیں جائے گا رنگ پیلے ہو جائیں گے کوئی ادھر سے نکل جائے گا تمبو کے نیچے سے نکل جائے گا کوئی ادھر سے دوڑ جائے گا یہ ہماری نسل ہے یہ ہماری قوم ہے علماء سے حافظوں سے ہٹ کر میں پوچھوں کہ وضو کے فرض کتنے ہیں فرض کون کون سے ہیں یہ نہیں فرض کتنے ہیں یہ بھی نہیں بتا سکیں گے آپ لوگ چٹی داڑھی ہو گئی 4 بچوں کا باپ بن گیا غسل کا پتہ نہیں ہے پاکی پلیدی کا پتہ نہیں ہے ہم مسلمان ہیں وزا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنوب یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود درس قرآن تم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار میں تارے کے قرآن ہو کر ڈھول باجے او بھائی نکاح سنت ہے نکاح کیا ہے بولو کیا ہے نکاح کرو ایجاب و قبول کرو رخصتی کر لو ولیمہ کر لو یہ شادی ہے لاکھوں روپے دے کر میراثیوں پہ لازمی لٹانے ہیں لاکھوں روپے رنڈیوں پہ گجریوں پہ نٹووں پہ لازمی لٹانے ہیں رویوں پہ لازمی لٹانے ہیں حرام ہے خدا کی قسم حرام ہے وہ شادی کبھی نہیں وسیبہ ہو سکتا جس کے ابتدا میں شیطان ناچا کرتا ہو قرآن پڑھو نعت پڑھو ذکر رسول کی محفل سجاؤ تاکہ ساری زندگی اللہ پاک برکت عطا فرمائے اچھا 2 کام غلط ہوئے پہلا کام مردوں میں میراثی ہوتے تھے ٹھیک ہو گیا وہ ڈھول بجاتے تھے گھومر ہوتی تھی یہ کوئی جائز نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ جائز نہیں ہے حرام ہے لیکن ایسا ہوتا تھا پھر مردوں نے کیا کیا مردوں نے عورتوں کے مجرے شروع کرا دیا عورتیں آئیں گجریاں آئیں نٹوے آئے اب جن مردوں نے مجرے کرائے ہیں تو ان کی عورتیں بچیں گی پھر گھر میں کیا ہوا جہاں عورتوں کے ویڑے میں عورت ڈھولکی بجاتی تھی آج وہاں مرد ڈھولکی بجاتے ہیں مردوں نے کنجریوں کو اپنی محفل میں بلایا اللہ نے ان کے گھر کو کنجر خانہ بنا دیا حیا نہیں آتی مرد ڈھول کے لے کے عورتوں میں گھس آئے اور خیرت کہاں گئی مسلمانوں کوئی رات چلتے 10 سال بعد آیا محلے میں اس نے سوچا مامے کا گھر تھا ماما تو بیچ گیا اور بھولے سے گھر میں واڑ آیا ماما تو تھا نہیں آگے کوئی اور بیٹھا تھا انہوں نے اٹھائے ڈنڈے جوتے مارے دفع ہو جا مار کے لو لوان کر دیا محلے والوں نے چھڑایا بھائی ہوا کیا اور دیکھتے نا وہ سارے گھر والا ہے اور بھائی بھول کے واڑا ہے اگر کوئی بھولے سے گھر میں آ جائے
جہاں غیرت کہاں چلی جاتی ہے. دروازے پہ آنے والا آیا جی او جی فلانے لیڑے نا اپنی بچی کو بھیجنے ذرا سارے گھر ڈانس کرو لانتی دفاع بغیرت دھیانوں کوئی نچوڑ واسطے بھیجے دے. اس نے کہا یار 50,000 روپیہ لے لو لڑتے کیوں؟ پھر تو گیا اندر بندوق اٹھائی ٹھے مارا. تمہیں غیرت میری بیٹی کو ناچنے کی بات کرتا ہے غیرت آ گئی. مہینہ گزرا ایک کارڈ آیا 50 روپے کا عورتوں کی محفل موسیقی اور گانے رات 9 بجے. بیٹی کو کہا ذرا سور جا, بہو کو کہا ذرا میک اپ کر لے, گھر والی کو کہا ذرا اپنے حسین انداز دکھا لے, کجلے ڈال لے. اب بیٹی بھی گئی, بہو بھی گئی, دھی بھی گئی, وہاں ناچ. اب تیری غیرت کہاں گئی بتا مسلمان؟ رسموں کے نام پہ ہماری خیرتیں بک چکی ہیں. ناراض مت ہونا, ناراض مت ہونا. وڈی گل سلیسو رہی نا میں پہلے ہی بھیڑا پیے بیٹھا جڑا 10-11 گھنٹے دا سفر مارا نا میں کہا ہن میں دا تھکیڑا ہی لاندا. بہرحال دوستو ناراض ہو یا نہ ہو یہ ناراضگی والی بات نہیں ہے, مبنی پر حقیقت ہے. اور وجہ کیا ہے؟ ہم بے غیرت کیوں ہو گئے ہیں؟ جب بندہ دین چھوڑ دیتا ہے تو غیرت بھی چلی جاتی. سایہ اور بندہ توجہ دینا, سایہ اور بندہ یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں نا. یہ مائک کھڑا ہے, یہ آپ کو سایہ نظر آ رہا ہے, جہاں مائک جاتا ہے وہاں سایہ جاتا ہے. اگر یہ مائک وہاں چلا جائے تو سایہ بھی. دین اور غیرت, دین اصل ہے اور غیرت اس کا سایہ ہے. جہاں دین ہے وہاں غیرت ہے, جہاں سے دین چلا جائے وہاں سے غیرت بھی چلی جاتی. اس لیے ہماری غیرت اٹھ گئی ہے. میرے بھائیوں کچھ سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں. اتنی دور آ کر اس ویرانے میں جنگلوں بیابان میں رات کے اس پہر میں گلا پھاڑ پھاڑ کے یہی دعوت دے رہا ہوں کہ مسلمانوں جس راستے پہ ہم چل پڑے ہیں یہ ہمارا راستہ نہیں ہے, ہمارا راستہ گنبد خضرا کا راستہ ہے, حضور کی شریعت کا راستہ ہے. میں ایک دو گزارشیں کرتا ہوں, آپ قبول کر لیں تو میرا تھکیڑا سارا اتر جائے گا. میں خوشی خوشی گھر واپس چلا جاؤں گا کہ بھائی بندے چنگے تھے. پہلی بات, مسلمان پر سب سے پہلا فرض ایمان کے بعد نماز ہے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا کھپ مرے, قسمیں اٹھائے, جو بھی کرے, خدا کی قسم ہے سچا مسلمان نہیں. جھوٹا ہے, فریبی ہے, دھوکے باز ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. میرے آقا نے فرمایا جان بوجھ کے جس نے نماز کو چھوڑا گویا اس نے کفر کیا ہے, کفر کیا ہے. علماء نے یہاں پہ دو موقف اختیار کیے. ایک نے فرمایا فقد کفر, وہ کافر ہو گیا, بے نماز کافر ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ کافر نہیں ہوا لیکن بے نماز نے کام کافر والا کیا ہے. کافر والا کام ہے بے نماز, نماز چھوڑ دینا. میرے آقا نے فرمایا بے نماز قیامت میں, قیامت دینی حامان شداد نمرود دے نال کھڑا تھی سی, بے نماز حضور دے غلامہ نہ اٹھایا ویسے. قیامت کا پہلا سوال نماز ہو سی. نماز ہے تو جنت, نماز کو نہیں تو جہنم. اللہ اکبر. تویز گھندے ودیا, تویز جائز ہے, آپ تویز لکھے نے, تویز لینے, تویز لینا دینا جائز ہے, تویز بیچنا حرام ہے, تویز خریدنا حرام ہے. پیر سائیں تویز رہے ہو, تویز لیتا ہے 150 اگر رکھ دیتا ہے الحمدللہ, نہیں تو کوئی مسئلہ کو نہیں. یہ تویز لینا لینا ہے. اجنیت ہڈیاں کھلی بیٹھے, منہ تے داڑھی کو نہیں, تویز لکھون تے لگا بیٹھے, ہاتھ چکڑے پائی بیٹھے, تویز لکھون تے لگا بیٹھے, لٹا متھائی بیٹھے, رنا والے وال رکھی بیٹھے, تویز لیون تے لگا بیٹھے. ادو ہیگ بے پردہ رانا گھٹون تے لگی پئی ہے, ادو دوچی گھٹون تے لگی پئی ہے. اسائیں دھیاں بھیجے ہوئے اتنی بے غیرتی ہو گئی ہے. یہ پیر نہیں ہے, خنزیر ہے. جو حضور کی سنت اور شریعت کا ادب نہیں کرتا وہ خنزیر ہے. کتھوں پیر کاٹ مارے ہیں, میل آوے جنہیں کھمبیاں نکل دیا نا گاندیاں ٹھیریاں جو, یہ کھمبیاں آج کل پیر نکلوں لگا. اے بھی پیر تھے, اے بھی پیر, یہ کو ٹھار دیکھو بندہ دے جتیاں نل منہ پاٹ کے رہو. پیر بنے بیٹھے جنابے والا. شریعت دا پتہ کو نہیں, اسلام دا پتہ کو نہیں, دین دا پتہ کو نہیں, نماز دا پتہ کو نہیں, حلال حرام دا پتہ کو نہیں. کوئی ننگا پیر آ گیا تو کوئی گنجا پیر آ گیا تو کوئی لچا پیر آ گیا تو کوئی لفنگا پیر آ گیا, کوئی کیڑی سرکار, کوئی کیڑی سرکار. یہ سارے حرام زادے کتے کمینے خنزیر ہیں.
پیر وہ ہے جو مصطفیٰ کی سنت کی تصویر ہے، جو سر تو دن کے پیرا تک میرے آقا دی سنت دا پہ کرے، جس کو رسالیا ماوا بھیڑا اگر دے دیا بھی ہے، وہ یہ نہیں دیکھا کہ کوئی رن آئی بیٹھی ہے، وہ آدھے میری ماں آئی بیٹھی ہے، میری دھی آئی بیٹھی ہے۔ پیر عزتوں کے لٹیرے نہیں ہوتے، عزتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں۔ اس واسطے کوئی سوچو سمجھو، ایک ہی جناب رنہ چھٹیاں ودیاں کہہ لے کتھے تے کہہ لے کتھے تے کہہ لے کتھے، جنہاں نو پتہ ہی کوئی گھروں پیسے چھپا چھپا پیرانو منڈی آنیاں جناب چوڑیاں میں چوٹ کانٹیاں میں چوٹ میری ساس مار بنیا تے میری نو مار بنیا تے میری فلانا مار بنیا تے فلانا مار بنیا، او میں رشتہ کرنا چاہنی اپنے پتر دا تے او فلانے دی منگیا تے وہ جنا مار بنیا تے میرے پتر نو تھی بنیا، اے توحید والی منگنے اگلے لوٹ لائی بیٹھے اور مسلمانوں خدا دا رائے میں اتنی جہالت سارے اندر اتنی جہالت، اللہ پاک ہدایت فرماوے۔ میں اپنے موضوع تے آواں، پیر صاحب دوید ریوچا رودی فرمایا بچر اے دوید بچہ، پیر صاحب میرے اولاد واسطے بچہ اے دوید، پیر صاحب میرے گھر اتفاق ہوئے بچہ اے دوید، پیر صاحب میری نوکری مل ونجے بچہ اے دوید، پیر صاحب قرضہ لا ونجے بچہ اے دوید۔ میں کہ پیر صاحب کہ پیر سچا سچے پیر دی گل کرے نبیاں، سچے پیر بھی ہیں نا، سچے زیادہ تے کوڑے تھوڑے، لیکن کوڑے سچے نو بھی بدنام کیتی میں پیر صاحب کوئی یہ جی طویل ہے جڑا گل پاوے تے سارے کام تھی ونجو، فرمایا پتر یہ جی طویل ہے گل پہ دے رہے، میں کہا کیڑا طویل ہے، فرمایا 5 ٹائم دا نماز جڑا گل پا کے دے نا طویل، اللہ دے سارے کام سیدھے کر رہے ہیں، سارے سیدھے کر رہے ہیں۔ پڑھساں یا پورا پڑھساں ہاتھ جیسو دے وعدہ کریں، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اچھی آواز میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک اسا تمام نو 5 وقت پڑھن دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے بھائیو جس تے ماں پیو ناراض ہیں او دی نماز روزہ حج زکات کوئی شے اللہ پاک دی بارگاہ وچ قبول کونی، ماں پیو نو راضی کرو، اللہ دا نام نے اپنی زندگیاں اسلام تے شریعت دے تابع کرو، اپنے گھر والیاں نو کوئی سمجھاؤ، گھر والیاں آدیاں نماز تو سارے دے فرض ہی کونی، اساں گھر دے کام جو کر کے نہیں، یہ جھوٹ ہے، ہر مرد و عورت تے نماز فرض ہے اور مرد و نماز دی کسی صورت معافی ہے ہی کونا، اس واسطے سوائے عورتوں دے مخصوص ایام ہر حال وچ نماز فرض ہے۔ نماز پڑھو، ماں پیو دا ادب کرو، اپنی دل اللہ دا خوف، اکھاں چ حیا، گھر ماواں دھیاں نو دوپٹہ پردہ اے چیزاں سکھاؤ، اور اے بے حیائیاں جڑیاں کنجر خانے تھیندے پین، اے ڈھولکیاں تے گھراں دے وچ رنہ دے ڈانس تے جنے میں ول گئے مہندی دے نام تے جناب جنے رنج بڑے ودن تے رنہ جناب جنج بڑیاں ودیاں، اے اسلام دے خلاف ہے، اور ایسے معاشرہ تے اللہ پاک اپنا عذاب نازل فرمیندے، اے اللہ دا عذاب آیا کھلوتا ہے سارے تے، اے جڑے سارے حکمران ہونے نا اعمالکم امالکم، تمہارے حکمران تمہارے اعمال من اعمال، یہ جے اعمال ہونے وہ جے اللہ پاک حکمران عطا فرمیندے، اللہ پاک اسانو نیک سیرت نیک صورت حکمران آقا دے غلامی کرن والے حکمران عطا فرماوے، اور ان ظالمات اللہ پاک اسانو نجات عطا فرماوے، اور صحیح طور تے اسانو دین متین تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ میں آخری 2 جملے گزارش کرے سا، تھوڑا بچہ تھوڑی بچی دنیا دی وڈی تو وڈی ڈگری بھی حاصل کر کے نا جس تے لکھاں روپے لگ رہے، میں ایک دوست کو آکھے کہ میرا بھائی ایک کوٹھی کیوں وچیندا پیا، اس آکھے میں 2 دھیاں نو ڈاکٹر بناونا تے انہاں دی جڑی فیس ہے نا پہلے 2 سالاں دی وہ 55 لاکھ روپیہ، ایک کوٹھی بیچ کے اپنی دھیاں نو میں ڈاکٹر بنا سکتا، اگر 55 لاکھ 2 سالہ دیئے تو 4 سال ایک وہ کریں 1.5 کروڑ ایک کھلوسی، تو اتنی ڈگریاں دلوا کے بھی وہ دنیا تا فائدہ تھی سکتے ہیں، قبر اچھ کوئی ماں پیو واسطے فائدہ نہیں تھی سکتے، اگر تسا اپنی اولاد نو حافظ قرآن دی ڈگری دلوائی جا، اے ڈگری آندھی مخو تے نہ تے فیسن تے نہ تے ایڈمیشن فیسن تے نہ تے ماہانہ فیسن تے نہ تے جنابی والا کوئی توارے تے بوجھ، اگر حافظ قرآن دی ڈگری آ گئی نا خدا دی قسم ہے تیرا اے جہان بھی روشن تھی ویسی تیری قبر والا جہان بھی روشن ہو ویسی۔
میرے آقا نے فرمایا قیامت دی لوگ آسن سرہ دے نور دے تاج آسن اور اتنی روشنی ہو سی کہ پورا محشر روشنے میں سی لوگ آسن نبی ہیں اے صحابہ ہیں اے ولی ہیں اے شہید ہیں انہاں نے آقا ویسی کہ او ماں پہ ہوئے جنہاں اپنی اولادہ نو قرآن دا حافظ بنایا ہے ماشاءاللہ آج عزیزم محمد یاسر سعیدی اس واسطے بھی بہت بڑی خوشی دری ہے اسے پورے خاندان واسطے عید دری ہے اور دوسرے بچے رکھے محمد شکیر سعیدی یقیناً اس تو بڑی ڈگری دنیا تے ہے ہی کونا کہ اللہ دا قرآن دلے چاہ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم فرمائے الرحمن علم القرآن اللہ نے اپنے محبوب نو قرآن پڑھایا ہے قرآن جیڑی چیز اللہ نے حضور نو پڑھائی ہے کہ وہ دولت اپنے سینے دے اندر کمائی بیٹھے میں آپ کو بھی دعوت دے سکتا اپنی اولادہ نو اس بات سے لاؤ تاکہ گھارے اچھی تبدیلیاں اچھی سوچ ہو ادھر اے پاسا لگا ہویا نا مدرسے دی پان لگی پئی ہے نا اے مدرسے دی سوچ لگی پئی ہے نا تے اے سونی محفل سجائی بیٹھی تے جنہوں اے مدرسے والی سوچ نہیں لگی کوئی گنجریاں نچویندا پیا کوئی نٹوے نچویندا پیا تے اس واسطے اپنی نسل نو اس پاسے آنو تاکہ اللہ تعالیٰ سارے بچوں نو بھی نیک لے کرے اور ساریاں قبراں نو بھی روشن فرماوے اللہ پاک تو دعائے میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے اے بچہ دے سر تے دستار رکھنی ہے جی اے دستار بندی کرے نے اس تو بعد مینوں نہیں پتہ محفل جاری ہے یا محفل ختم ہے بہرحال مینوں اجازت ہے اللہ پاک خیر فرماوے اے دستار بندی کرے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد مولاي صل